رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب میں میں ہوں آپ کا میزبان خالد آفتاب۔ دنیا میں جو بھی بڑے لوگ ہوئے ان کے پیچھے بہت سے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، کچھ ان کی اپنی عادات، کچھ ان کے اپنے رویے، ان کی محنت، اور جو طاقت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں بروئے کار لاتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی شخصیات جن کا گزشتہ روز اچھا گزرا ہو اور آنے والا روز یا آج کا دن جو موجودہ دن ہے وہ پچھلے دن سے اچھا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہیں جن کا ہر آنے والا دن کامیابی کی طرف ہے، بہتری کی طرف ہے، اور جو لوگ ہر آنے والے دن کا موازنہ کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں کہ آپ شاہد نذیر چودھری لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے انہوں نے یہ منصب سنبھالا۔ آپ پہلے بھی لاہور چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 2 بار ممبر رہے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں بھی ان کا بڑا بنیادی کردار ہے، اس کی کئی کمیٹیوں میں، اور دیگر کئی بزنس فورمز کے اوپر بھی ان کا اپنا بڑا اہم رول ہے۔ مونٹگمری روڈ جو گاڑیوں کی ایسیسریز کا بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان میں اگر بڑی مارکیٹ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اس کے بھی وہ صدر رہے اور اب بھی ہیں۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز بھی پوچھتے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں، یہ سارے راز انہی سے آج جانتے ہیں۔ اور میں کچھ تعارف تو کروا پایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو وہ خود اپنی زبانی بتائیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ شاہد نذیر چودھری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں مہمان ہوئے، بہت خوشی کی بات، ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو۔ اور میں نے جو آپ کا تعارف کروایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر آنے والا دن کامیابی کی طرف ہے۔ شاہد نذیر چودھری کیسے کاروبار میں آئے، زندگی کا آغاز کیسے ہے، تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور ویسے تو کافی تعارف آپ نے کروا دیا، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو ہمارا جو آبائی بزنس ہے بائی فادر، جی وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج سے 60-70 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جی جو فادر نے شروع کیا پاکستان آرمی کے ساتھ۔ اور ان کی جتنی گاڑیاں، جتنے ٹرکس، جتنی جیپس اور جتنے ٹینکس، 60-70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ ہم ان کو جاپان اور امریکہ سے امپورٹ کر کے دیتے تھے۔ بہت اچھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امپورٹ ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور امپورٹ لائسنس ہوا کرتے تھے۔ صحیح، یہ تب سے ہمارا یہ کاروبار سٹارٹ ہے۔ اور ہم 4 بھائی ہیں، ایک مجھ سے بڑے ہیں، 2 مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو بڑے بھائی بھی جو ہیں وہ فادر کے ساتھ ہی ان کی اسسٹ کرتے تھے، ان کو ان کی مدد کرتے تھے۔ اور جب میری باری آئی، جب میں نے گریجویشن کی، تو انہوں نے سوچا، فادر نے سوچا کہ سب ایک ہی بزنس میں نہیں آنا چاہیے،
تو مجھے کوئی اور بزنس کروا کے دینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو منٹ کمپنی روڈ پہ ہی ان کا اپنا بھی سیٹ اپ تھا, اور سب سے پہلا سیٹ اپ میرے فادر کا ہی تھا پورے منٹ کمپنی روڈ پہ. یہ کہہ لیں کہ منٹ کمپنی روڈ آٹو پارٹس کے حوالے سے جی. جو فاؤنڈر ہیں اس مارکیٹ کے, ماشاء اللہ. جو سب سے جو پہلے تھے وہ میرے فادر تھے. زبردست. اور وہیں پہ ہمارے اور بھی گوڈاؤن تھے اسی مارکیٹ میں ہی, مین کے اوپر ہی. تو انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ایز اے ٹرائل, اور نام بھی انہوں نے ہی سوچا کہ فلٹر ہاؤس کے نام سے بہت اچھے. کروا کے دیتے ہیں شاہد کو. اور اس وقت 1983 کی میں یہ بات کر رہا ہوں, میری عمر اس وقت 20 ایئرس کے قریب تھی. یعنی نوجوانی میں ہی آپ نے کاروبار کو اڈاپٹ کیا. جی جی. تو اس وقت 1983 میں چند ایک گاڑیاں تھیں, ٹویوٹا, سوزوکی, مزڈا اور نسان کی جگہ ڈیٹسن ہوتی تھی. یہ 4 گاڑیاں ہوتی تھیں. جی. 1983 میں زیادہ ورائٹی نہیں تھی. ورائٹی نہیں تھی. لیکن خیر فادر نے یہ سوچا کہ بالکل اس کو نا آسان سا کوئی بزنس کروا کے دیتے ہیں, کیونکہ آٹو پارٹس تو بہت لمبی چوڑی ایک لائن ہوتی ہے. جی. اور اس میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں سیکھنے میں. تو انہوں نے سوچا کہ تمام گاڑیوں کے جو فلٹرز ہیں وہ اس کو ایک ڈسپلے بنا کے دیتے ہیں, ایک شاپ بنا کے دیتے ہیں. تو وہ جو گوڈاؤن تھے ہمارے, وہاں پہ ہمارے 8-10 شٹر تھے, اس میں سے 1-2 شٹرز سٹارٹ کیے ہم نے. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ سیٹ اپ چھوٹا سا تیار کروا کے اور ساتھ اپنا ایک سینئر کو بندہ دے دیا جو مجھے سپروائز کر سکے یا مجھے بتا سکے. جی جی. کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بزنس کیا ہوتا ہے یا اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. وہاں سے میں نے یہ پہلا سٹیپ لیا, اور فادر نے یا بڑے بھائی نے جو کہا اس پہ عمل پیرا ہو گئے. یعنی جو پہلا فیصلہ ہے جی وہ پیرنٹس نے لیا. جی بالکل. وہ والد صاحب نے لیا, جی جی, بھائی نے لیا, ہاں جی, اور آپ نے ہاں اس جی, کے اوپر عمل کر کے دکھا جی دیا. اس کو میں نے فالو کیا. تو اس وقت چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چند ایک گاڑیاں تھیں, تو سال 6 مہینے کافی میں پریشان رہا, کیونکہ خالی ایک آئٹم پر اور سارا دن صبح سے 9 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک میں ڈیوٹی کرتا تھا. لیکن اس طرح کسٹمر میرے پاس نہیں آتے تھے, کیونکہ پوری مارکیٹ تھی. تو اور مجھ سے بہت پرانے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل بہت زیادہ پرانے, صحیح. اور ان کے پاس ہر گاڑی کے آٹو پارٹس اور فلٹرز اور سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا تھا. صحیح. تو خالی وہ ایک فلٹر لینے میرے پاس کیوں آئیں گے؟ یہ ایک بڑا مشکل ایک بات تھی کہ ایک آئٹم کے لیے میں ان کو اپنے پاس بلاؤں. یہ ایسے ہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے ویورز کو بھی, کہ اگر آپ نے فروٹ خریدنا ہے جی, اور آپ مارکیٹ میں گئے ہیں, فروٹ مارکیٹ میں گئے ہیں, صحیح, وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے دکان پہ ہر طرح کا فروٹ پڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. مینگو بھی, ایپل بھی, کیلے بھی, امرود بھی, ہر چیز وہاں پڑی ہے. صحیح. اور اس کے سامنے ایک شاپ ہے یا ریڑھی ہے, اس نے صرف ایپل رکھے ہوئے ہیں, سیب رکھے ہوئے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہوا ہے ایپل ہاؤس, یا اس نے رکھا ہوا ہے مینگو ہاؤس. ایک ہی آئٹم ہے اس کے پاس. صحیح. تو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ جو گاہک ہے وہ باقی سامان تو مینگو کے علاوہ جو ہے وہ سامنے ریڑھی سے لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے فروٹ ہم جب بھی خریدتے ہیں تو 3-4 چیزیں 3-4-5 مکس لیتے ہیں کہ یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی مشکل بات ہے. آپ سمجھیں, سوچیں کہ وہ باقی فروٹ تو وہاں سے لے لیں, لیکن اگر اس کو مینگو چاہیے تو وہ مینگو ہاؤس پہ آئے. بالکل صحیح. مینگو ہاؤس پہ وہ کیوں آئے گا؟ وہ تبھی آئے گا کہ اگر اس کو پتہ ہوگا کہ مینگو ہاؤس پہ اس کو جو مینگوز ہیں وہ جتنی بھی ورائٹی ہے A to Z وہ ساری ملے گی, اور چیز بھی ٹھیک ہوگی, اس کی پرائس بھی ٹھیک ہوگی, اور مجھے مل بھی جائے گی. بہت اچھے, بہت اچھے. یعنی وہ اسپیشلائزڈ ہے. جی ہاں, کہ اتنی اس میں ایک
پاور ہونی چاہیے یا بہت گٹس ہونے چاہیے, بہت اچھے. اتنے کہ اس میں گٹس ہونے چاہیے کہ وہ کسٹمر باقی چیزیں تو ساری اپنا فروٹ خرید لے, لیکن جب اس نے مینگو خریدنے ہیں تو وہ مینگو ہاؤس سے خریدے. بہت اچھے. مگر وہاں بلانے کے لیے بہت اچھے. ایک بہت ٹائم چاہیے اور بہت ورائٹی چاہیے اور بہت ایک محنت کی ضرورت ہے. صحیح. دین اس طریقے سے میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا, اور پہلے 1-2 سال میں بہت پریشان رہا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. ہمت اس لیے نہیں بھی ہاری کہ ایک تو فادر کا حکم تھا یا ان کی خواہش تھی, اور وہ تو زمانے بھی ایسے تھے نا کہ ماں باپ نے بس جو کہہ دیا, دن ہے تو دن ہے, رات ہے تو رات ہے. بالکل ایسے. ابھی کرنے کا مطلب بھی ویسے ہی جی ہاں جی کیا جائے تو ویسے ہی کیا جائے. ہاں ظاہر ہے میرے بھی بچے ہیں جی, اور دیکھتا بھی رہتا ہوں میں لیفٹ رائٹ, لیکن جس طرح سے ہم نے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کی, عزت کی, اور نہیں سوچا کہ دن وہ کہہ رہے ہیں تو واقعی دن ہے, وہ رات کہہ رہے ہیں تو واقعی رات ہے, نہیں انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اس پیٹرن پہ چلے. لیکن خیر آفٹر 1-2 ایئرز جیسے جیسے 1984, 85, 86 میں جیپنیز گاڑیاں آنی شروع ہو گئیں, بالکل, جس میں ہونڈا سویک, ہونڈا ایکارڈ, مٹسوبیشی پجیرو, لینسر, گیلنٹ اور کچھ اسی طرح اور گاڑیاں آنی شروع ہو گئیں. جب وہ گاڑیاں آئیں تو ظاہر ہے آفٹر 2-3 منتھس صرف نئی گاڑی کو ایک فلٹر ہی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. تو وہ اس کو مارکیٹ میں کوئی بھی ڈیل نہیں کر رہا تھا, نہ پارٹس میں نہ کسی چیز میں. تو چونکہ میری برانڈ کا نام کچھ ایسا تھا فلٹر ہاؤس, تو وہ کسٹمر میرے پاس آنا شروع ہوا. بہت اچھے. جب وہ کسٹمر آنا میرے پاس شروع ہوا تو دین میرا جو بزنس ہے اس میں ایک گروتھ اور پروفٹ اور سیل ہونی شروع ہوئی. جی صحیح. دین مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں, اس میں جو ہے وہ آگے چل کے مزید مجھے بہت کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جب 90s کا ایک ایئر آیا 1990 کا, تو جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس میں یلو کیب ٹیکسیز آ گئی, آپ کو بھی یاد ہوگا. بالکل ایسے. بالکل وہ پوری دنیا سے آ گئیں ایسے ہی. اور دنوں میں اتنی زیادہ ورائٹی پورے دنیا سے پاکستان میں آ گئی. ان کو ظاہر ہے سب سے پہلے فلٹرز ہی کی ضرورت تھی. بہت اچھے. وہ مجھے ایک اچھا سٹیپ مل گیا, اور ان سب کے میں فلٹرز جو ہیں وہ صرف میرے پاس ہی ہوتے تھے لاہور میں. تو ہم چھوٹی سی ایک بریک پہ جاتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. ہم پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے بریک لی تھی. شاہد نذیر چودھری صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ, بڑی ہمت سے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے فلٹر ہاؤس ہی کیوں بنایا. فلٹر ہاؤس کی سٹوری بتا رہے تھے, جہاں سے آپ نے بات ڈسکنیکٹ کی وہیں سے ہم شروع کریں گے. اور اس کے بعد یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی جب کاروبار کرتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں, آسان کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو مشکلات کو فیس کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے. کیسے آپ آگے بڑھے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں تو 1-2 سال میں بہت پریشان رہا, اور مجھے لگا کہ شاید یہ اسی طرح ہی رہے گا, لیکن میں ہمت نہیں ہارا. اس کے بعد جب 1990 میں یلو کیبز آئیں, پوری دنیا سے گاڑیاں آ گئیں, جی, اور وہ بھی آنن فانن بہت ساری تعداد میں آ گئیں بڑی پورے پاکستان میں. بالکل. وہ ایک بڑی اسکیم تھی, جی چونکہ بہت بڑی اسکیم کنٹری تھی, وائڈ. شاید پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسکیم تھی گاڑیوں کے سے بالکل ایسے. ان کو بھی ظاہر ہے فلٹرز کی ضرورت تھی, اور آلریڈی ان گاڑیوں کو کوئی ڈیل نہیں کر رہا تھا. تو وہاں سے مجھے کافی فائدہ ہوا, کسٹمر میرے وہ بنے, اور سیم ٹائم میں ٹیکسٹائل بہت لگ گئی. 1990 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں. جی ایسے ہی. جب ٹیکسٹائل لگی تو اتنی ہمارے پاس بجلی نہیں تھی, تبھی سے لوڈ شیڈنگ ہماری سٹارٹ ہوئی کہ ٹیکسٹائل تو ہم نے لگا لی, لیکن ہمارے پاس ڈیمز نہیں تھے اس وقت, بجلی اتنی وافر مقدار میں نہیں تھی کہ ہم ٹیکسٹائلز کو پورا کر سکتے. تو جنریٹرز آ گئے, وہ بھی پوری دنیا سے آ گئے.
ان کے بھی ظاہر ہے کسی کے پاس آلریڈی پارٹس یا فلٹرز نہیں تھے, ان کو بھی بس فلٹرز کی ضرورت تھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچرل میں جی ٹریکٹروں کی جگہ ہارویسٹر آ گئے. بہت آیا. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ہر سال 2 سال بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز اس میں ایڈ ہوتی رہی اور میں اس کو کرتا رہا. کہ کہاں میں نے کچھ 4-5 گاڑیوں سے سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے کوئی 10 سال بعد اس میں نئے نئے سیکٹرز اور نئی چیزیں اور انجنز ایڈ ہوتے گئے اور میں ان کو اپناتا گیا اور اپنے بزنس کا ایک پارٹ ان کو میں بناتا گیا. بالکل ٹھیک. یہ نہیں میں نے کیا کہ میں نے تو گاڑیوں کا کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ گاڑیوں کی ہی مارکیٹ ہے منٹگمری روڈ, تو میں ان گاڑیوں پہ ہی رہوں. نہیں, میں جنریٹرز پہ بھی گیا, میں ہارویسٹرز پہ بھی گیا. انڈسٹریز جو لگی اس کے اندر لفٹر بھی آئے, اس کے اندر کمپریسر بھی آئے اور بے شمار انڈسٹری کے اندر بھی فلٹر لگتے ہیں. کہ میں گاڑیوں کو بھی بھول گیا اور گاڑیوں کے علاوہ جو لائنز تھیں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ ان کا میرے پاس ڈیمانڈ آنے لگی. انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. ہاں جی. اور اس انٹرسٹ کی بنیاد پہ آپ نئی چیزوں کو اپنے بزنس میں ایڈ کرتے گئے. جی بالکل. اور آج ماشاءاللہ 40 سال گزر گئے ہیں. جی. لیکن آپ یقین کریں ہر سال 2 سال بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز بیچ میں ایڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایسی. اور اس میں اگر میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں جی تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال سے اسموک کتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے پاکستان میں, یا خاص کر لاہور میں بات کرتے ہیں ہم. جی جی. تو پچھلے 2-4 سال میں اسموک کی جو فلٹریشن کے اوپر ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے. اس کے یونٹس بھی منگوائے, اس کا میں نے میٹیریل منگوایا, اس کے میں نے فلٹرز ریڈی میڈ بھی باہر سے منگوائے اور اب میٹیریل منگوا کے خود بھی میں نے مینوفیکچر کیے. بہت اچھے. تو مطلب میں نے وہ چیز جو امپورٹ کی جاتی تھی اس میں خود کفیل ہوئے ہیں. جی جی. ہاں جی. مطلب فلٹریشن کا ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آئی تو وہ چاہے گاڑی سے لے کے جہاز تک کو میں نے ٹچ کیا. بہت اچھا. ہمارے پاس جہازوں کے بھی فلٹرز ہیں جو ہم منگوا کے ان کو سپلائی کرتے ہیں. بہت اچھا. بہت خوب. تو کہاں میں 4 گاڑیوں سے سٹارٹ ہوا تھا اور کہاں پہ آپ کو میں ایک لمبی چوڑی اس کی ایک لسٹ ہے کہ میں بتاؤں گا تو شاید سارا انٹرویو اسی میں ہی گزر جائے. بہت اچھے. لیکن یہ پوری ایک کیمسٹری ہے. جی. اور میں نے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا کہ بس میں یا لمیٹڈ نہیں میں نے اپنے آپ کو کیا بزنس میں. ایک ہی حالانکہ فیلڈ تھی, ایک ہی آئٹم تھی میرے پاس. بالکل ایسے. ہاں اس میں یہ ضرور ہوا کہ لاہور بہت بڑھ گیا 1983 کے بعد. 1990 کی میں بات کر رہا ہوں یا 2000 کے قریب, سن 2000 کے قریب کی بات کر رہا ہوں. لاہور بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا اور جو کسٹمر ہیں وہ کہنے لگے جی ہمیں ڈیفینس سے منڈوی روڈ آنا بڑا مشکل لگتا ہے, ہمیں وہاں سے آنا یہاں بڑا مشکل لگتا ہے. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ جس طرح ٹریفک بڑھ رہی ہے تو یہ تو واقعی بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے برانچز بنانی شروع کی. بالکل ٹھیک. اور پھر جو دوسری اپنی جو میں نے برانچ ہے منڈوی روڈ سے ہٹ کے جو دوسری برانچ ہے وہ میں نے ڈیفینس مین بلوارڈ پہ بنائی. بہت اچھے. اور اس کا مجھے بڑا اچھا رسپانس آیا کیونکہ وہاں تو گاڑیاں ہر گھر میں ہیں. ہاں جی, ہر گھر میں 2-2 4-4 گاڑیاں. یعنی وقت کی نبض پہ آپ کا ہاتھ تھا. جی. یہ ہو جی. تشخیص ٹھیک ہو تو علاج بھی بہتر ہوتا ہے. ہاں جی. تو آپ نے جو نبض پہ ہاتھ رکھا اس نے آپ کو آگے بڑھایا. جی بالکل. پھر اس میں کسٹمرز نے کہا کہ آپ سے ہم فلٹرز تو لے لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس ہر قسم کے فلٹر ہوتے ہیں اور اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں, پرائس بھی. واحد میری شاپ تھی کہ جہاں پہ میں نے فکس پرائس لکھی ہوئی تھی. بہت اچھا. کمپیوٹرائز سسٹم تھا اور 1995 میں نے کمپیوٹرائز سسٹم سٹارٹ کیا تھا کہ جب لاہور میں شاید ہی کسی کے پاس, بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس بھی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھے کہ وہ جو ہے ایک ریٹیل شاپ کے اوپر کوئی کمپیوٹر رکھے. بالکل صحیح. ان کے جو سافٹ ویئر ہیں یا ان کے جو آپریٹر ہیں وہ ایسے ہی تھے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی سائنسدان ہو, ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا 1995 میں. تو میرے ایک کزن تھے ڈیسکون انجینئرنگ میں وہ کام کرتے تھے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی. تو ان سے میں نے یہ پروگرام اپنا بنوایا. بہت اچھا. اور جب وہ بل میں نکال کے کسٹمر کو دیتا تھا تو وہ بڑے حیرانگی کے ساتھ اس بل کو دیکھتا تھا کہ میں کہاں ہوں, یہ کیسے خریداری کر رہا ہوں. ہاں جی. اور اس طرح سے بزنس میں چوری بھی رک جاتی ہے. جی. اس سے آپ کا بیلنس جو ہے کہ کتنی پروڈکٹ کون سی پڑی ہے, یہ ساری چیزیں مینج ہوتی ہیں اس سسٹم سے, سافٹ ویئر. جی بالکل. دیکھیے 1983 میں جب میں نے ایک چھوٹی سی شاپ سے کام اپنا سٹارٹ کیا اور پھر آگے چل کے میں نے دیکھا آفٹر
10 اور 10 ایئرس کہ ورائٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو ایک بڑی شاپ کی ضرورت ہے, بڑی جگہ کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہماری اپنی ہی ظاہر ہے ہمارے گوڈاؤنس تھے یہ مین کے اوپر, تو میں نے ایک چھوٹی سے پورشنز پہ اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا. تو پھر جو باقی ایک سیٹ اپ تھا نا وہ بھی میں نے ساتھ ملا کے اور میں نے پوری بلڈنگ بنائی. 1995 کی بات ہے یہ. بہت اچھے. اور وہ پہلی ایسی بلڈنگ تھی پورے منٹوی روڈ کے اوپر, اور بلکہ اب بھی اس سے بڑی بلڈنگ آج تک کوئی نہیں بن سکی. 30 سال اندازاً ہو چکے ہیں اس بلڈنگ کو بنائے مجھے. جی. تو میں نے اس میں 1 یونٹ ایسا سارا بنا لیا کہ جو آتا تھا وہ باہر سے اس کو لگتا تھا شاید یہ کوئی ہوٹل بن گیا ہے. اچھا. کیونکہ ٹرینڈ نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی دکانوں کا ٹرینڈ تھا منٹوی روڈ پہ, یا ہمارے لاہور میں بھی کنجسٹڈ سی. ہاں جی. تو میں نے وہ باقاعدہ پوری بلڈنگ ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائی, اور اندر سارے اے سی سسٹم, کمپیوٹرائز سسٹم. شروع سے مجھے ایک شوق تھا کہ اچھا ایک طریقے سے بزنس کو کرنے کا, ایک صاف ستھرے طریقے سے, ایک ماڈرنائز طریقے سے کرنے کے. آپ اپنی وضاقتہ سے, اپنے لباس سے, اپنی چیزوں سے ہی لگتے ہیں کہ آپ نے بہت چیزوں کو مینیج کیا ہوگا. جی بالکل, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, اور وہ بزنس کو جس طرح سے میں لے کے چلا وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو حالانکہ میرے فادر نے کہا کہ آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو ایئر کنڈیشن, کمپیوٹرائز سسٹم, اسٹاف کے کیشیئر الگ ہے, باہر سیکورٹی گارڈ الگ ہے, سیلس مین الگ ہیں, اسٹور کیپر الگ ہیں. جی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں, تو وہ حیرت کی بات تھی. جی جی ہاں. لیکن انہوں نے مجھے روکا نہیں, اور وہ ہیپی ہوتے تھے کہ میں خود سے جو ہے وہ ساری چیزیں گین کر رہا ہوں اور گروتھ بھی کر رہا ہوں. اچھے فیصلے کر رہے ہیں. جی اچھے فیصلے کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی میرے کسی فیصلے کو اس طرح سے منع نہیں کیا تھا مجھے. ہمیشہ وہ اپریشیٹ کرتے تھے. جی جی. اور کہتے تھے کہ یہ آئیڈیا مطلب یہاں تو نہیں ہے. تو میں بس مطلب ان کی اس بات پہ میں بہت ہیپی تھا کہ وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, عام طور پہ بزنس میں نقصان بھی ہوتا ہے. بزنس نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں نفع بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا نقصان, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات جس سے اماں ابا سے کبھی ڈانٹ بھی پڑ گئی ہو کہ یہ کیا کیا, ایسا کبھی ہوا, کوئی نوبت آئی ایسی؟ جی میں نے ظاہر ہے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی تو کچھ کمپنیوں کو جو بہت بڑی کمپنیاں تھیں جی, ان کو کریڈٹ دینا شروع کر دیا, ادھار مال دینا شروع کر دیا. ہاں. تو مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں تھا, لیکن وہ کمپنیز تو خیر اچھی تھیں, مگر ان کے جو سٹاف تھے یا پرچیزرز وغیرہ وہ کچھ تھے اس طرح جی کہ میرا اس میں کچھ نقصان ہوا. اور بزنس میں اس طرح کے نقصانات کر کے ہی انسان اوپر سیکھتا ہے, جاتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. بالکل ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا بزنس ہوگا جی بالکل, کہ جس میں آپ کو پریشانی نہ آئی ہوگی یا آپ نے نقصان نہ کیا ہوگا. بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں, بہت سارے نقصانات بھی کیے, کیونکہ اس کے بعد میں امپورٹ پہ خود چلا گیا. اس سے پہلے جو ہے 10-15 سال میں کراچی سے امپورٹر سے مال لیتا تھا. اس کے بعد میں خود امپورٹ میں چلا گیا. صحیح. تو کچھ امپورٹ میں نے نقصان کیے, مگر پھر بھی میں گھبرایا نہیں, میں سیکھنا چاہ رہا تھا. جی صحیح. اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے نقصان ہوگا, مجھے جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ مہنگی مجھے کاسٹ کریں گی, کیونکہ آلریڈی جو کراچی کے امپورٹر ہیں وہ اتنے پرانے تھے اور ان کو بہت تجربہ تھا کہ کس طرح کم از کم جو ہے وہ اوور ہیڈز پڑنے چاہیے. لیکن میں تو پہلی دفعہ میں نے جب چیزیں امپورٹ کرنی شروع کی تو مجھے وہ مہنگی پڑتی تھی اور مسلسل پڑتی تھیں. ٹھیک ہے. مگر میں رکا نہیں, کیونکہ مجھے سیکھنا تھا. صحیح. میں منگواتا رہا. تو کسی نے کہا ویسے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اب لاس کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے کہا, فادر نے بھی کہا کہ یہ چیز تو آپ یہاں سے سستی لے سکتے ہیں اور آپ کو ادھار پہ بھی مل سکتی ہے 1-2 مہینے کی. تو لیکن میں نے ان کو اپنا مائنڈ تو نہیں بتایا, لیکن میں خیر ان کو مطلب کہتا تھا کہ نہیں, مجھے کچھ چیزیں نئی چاہیے کہ جو نئے ماڈلز کی ہیں تو وہ پھر یہاں پہ مجھے ملتی نہیں ہیں.
تو اس لیے پھر مجھے یہ بھی ساتھ منگوانی پڑتی ہے. مگر اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ میں خود سیکھنا چاہ رہا تھا, اور پھر 6 مہینے بعد یا سال بعد جب 2-4 شپمنٹ میں نے منگوا لیں تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے جو اس کی کاسٹ ہیں وہ کہاں سے مجھے کم کرنی ہے, کہاں سے مجھے مہنگی پڑ رہی ہیں, تو وہ پھر ان کے ایکول میں آ گیا. نوجوان اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں, کیا راستہ اختیار کریں, کوئی شارٹ کٹ استعمال کریں یا کوئی اور راز ہے. یہ سیکرٹ جو ہے وہ یہی اوپن کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے بات کریں گے کہ یہ سیکرٹ کیسے اوپن کیا جائے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب. پروگرام میں ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں شاہد نذیر چودھری. آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ, اور ان سے ہم بہت سی باتیں سیکھنا چاہ رہے ہیں. نوجوانوں کا جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا, تو یہ سب کیسے گائیڈ کریں گے. ایک نوجوان سوچتا ہے آج کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے, کیسے کاروبار کرے, کوئی شارٹ کٹ یوز کرے, یا کون سا راستہ ہے جو کامیابی کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. جی, اس ٹاپک پہ میں اکثر اسپیچ دیتا رہتا ہوں, جی. اسٹوڈنٹس کو بھی اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جہاں بھی مجھے موقع ملے. جی. اور مجھے اس پوائنٹ پہ پوچھا جائے وہ اس لیے کہ اپنے کاروبار کا میں خود فاؤنڈر ہوں. پہلے دن سے میں نے یہ کاروبار بنیاد رکھی ہے. بے شک. فادر نے ایک بالکل آپ کو بتایا ایک ٹرائل بیس پہ مجھے یہ بزنس کروایا. بالکل ٹھیک. برائے نام کہ کہیں میں اس میں لاس نہ کر بیٹھوں. تو پہلے وہ مجھے دیکھنا چاہ رہے تھے میرا انٹرسٹ یا میری ذمہ داری. صحیح. اور جب کہ اس زمانے میں ہمارا جو اپنا آبائی بزنس تھا جی, وہ بہت ٹاپ پہ تھا. وہ آپ کو اس طرف بھی لے کے جا سکتے تھے. ہاں جی. لیکن انہوں نے کہا کہ سب نے ایک بزنس میں نہیں آنا اور آپ نے الگ سے اپنا سٹارٹ کرنا ہے بزنس. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے یوتھ کے لیے کہ مجھے برائے نام ایک حصہ ملا, وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا اور 1-2 سال میں بہت پریشان رہا, یہ بھی میں بتا رہا ہوں, مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. صحیح. اور پھر وہیں سے راستے نکلے, اتنے کے راستے نکلے کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں کہ وہ راستے ختم نہیں ہو پا رہے, مگر ڈھونڈنے خود پڑتے ہیں. ہاں, ڈھونڈنے خود پڑتے ہیں. صحیح. یہ کوئی بھی لاجک نہیں ہے یا شرط نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے کہ والدین ایک آپ کو پلیٹر بنا کے دیں کاروبار کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, تو دین آپ کہیں کہ ہاں اب شاید ہم آگے ترقی کر سکیں گے یا اس کو لے کر جا سکیں گے. صحیح. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سب سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی اسٹرگل ہے, آپ کی ہمت ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کی نیک نیتی ہے, آپ کا لک ہے, اور آپ کی ایک پالیسیز ہیں. بالکل ٹھیک. کہ کوئی بھی کاروبار ہو, کوئی بھی کاروباری ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کہ ایک اس کی فور کاسٹ ہوتی ہے, ایک اندازے ہوتے ہیں, اس کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے. تو وہ کتنے ایک ایکوریٹ وہ فیصلے کرتا ہے اپنے کاروبار کے لیے, وہ اس کے کاروبار کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں. میں اس چیز پہ قطعاً بلیو نہیں کرتا کہ بائی فیملی آپ کو بزنس ملے تو اس میں آپ کا تو کمال ہی کوئی نہیں ہوتا. اس میں آپ کا کمال کوئی نہیں, اس میں تو آپ باکمال نہیں ہیں. باکمال وہ ہیں جو 1983 میں فلٹر ہاؤس میں بیٹھے اور پھر 2 سال محنت مشقت اور گاہک کا انتظار کرے, کسٹمر کا انتظار کرے, پھر اس کے صبر و تحمل کا صلہ اللہ کی ذات اسے دیتی ہے. جی بالکل بالکل 100% یہی بات ہے. اور میں اب بھی یہی پیغام دوں گا اپنی ینگ جنریشن کو, یوتھ کو, کہ یہ مت سوچیں کہ آپ کو سب کچھ ریڈی میڈ ملے تو آپ آگے چلیں گے. نہیں, حالانکہ جس لائن میں آیا اس کا کوئی وجود نہیں تھا. صحیح. کوئی اس کا لاجک نہیں تھا کہ آپ ایک آئٹم لے کے بیٹھ جائیں. بالکل.
اور کسٹمر کو اپنی طرف راغب کریں. بالکل صحیح. لیکن شاہ صاحب اس میں اگر آپ کے والد گرامی کو بھی جی کریڈٹ دوں تو وہ دور اندیش تھے. جی جی وہ شاید دیکھ رہی تھی ان کی نظر کہ جی آپ میں وہ گٹس ہیں جی کہ جو تحمل اور برداشت سے آپ کام کر سکیں گے, اور دوسری طرف آئندہ آنے والے وقت میں کس چیز کی ضرورت ہوگی. جی میرا خیال ہے ان کا وزڈم وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم تھا. جی بالکل, میں اس بات کو مانتا ہوں, ایسا ہی ہے. اور اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ظاہر ہے جو آج کل کی ایک پڑھائی لکھائی ہے, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ ہمارے 1983 کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز سے بہت ماڈرن اور ہائی فائی اور بہت اوپر ہیں. بالکل ایسے. اور نیو جنریشن پڑھ لکھ کے وہ سمجھنے یہ لگی ہے کہ ہم بہت زیادہ عقل مند, ہمیں بہت زیادہ نالج ہے, جی اور ہم بہت اپنے لیے اچھے فیصلے خود کر سکتے ہیں. جی جی بڑوں کے ایکسپیرینس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہے ایسے ہی ایسے ہی. کہ اگر آج کل کے جو فادر ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ لائنیں اڈاپٹ کر لیں, بالکل. وہ کہتے ہیں نہیں پاپا آپ کو تو نہیں پتہ کہ آج کل کس چیز کی ضرورت ہے, کیا آگے دور دورہ چل رہا ہے, بالکل کس چیز کی آگے ضرورت ہے. یہ آپ کا زمانہ تھا, نہیں ہمارا زمانہ, یہ ہم نے اس طرف آرگو جانا ہے. کرتے ہیں. جی بالکل. اور ایون کہ اپنی وہ بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بائی ریکویسٹ بھی اور مطلب ضد سے بھی, جی بالکل کہ ایسے. نہیں ہم نے اس لائن پہ نہیں چلنا, اس ٹریک پہ نہیں چلنا, ہم نے اس ٹریک پہ چلنا ہے. لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی, جس کی کوئی لاجک نہیں تھی, جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا, صحیح ہے. کہ کوئی ایک آئٹم آپ کے پاس لینے آئے گا. ہاں لیکن آج میرے پاس 40 سال ہو گئے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بے شک. اچھا کہ اپنے بزنس سے میں تھوڑا سا ٹائم بھی نکال لوں, آپ یہ اندازہ کریں. لیکن اس کے بعد مطلب سب چیزیں آپ کو خود سے جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں, اس لائن میں سے مختلف لائنیں آپ کو نکالنی پڑتی ہیں. یہ آپ کے اوپر بالکل ایسے. ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نے چونکہ وہ بچوں کی بات کی تو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ کتنے بچے ہیں اور آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ کتنے ہیں. آپ نے اپنا ایکسپیرینس, اپنی باتیں, اپنی ڈیڈیکیشن کیا ان کو منتقل کر دی, وہ اس طرف آ گئے ہیں یا کوئی اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں, اور پچھلے چند سال سے وہ میرے ساتھ جو ہیں بزنس میں ٹائم دے رہے ہیں. اور میری کوشش ہے کہ وہ آگے اس بزنس کو لے کے چلیں, کنٹینیو کریں. اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے جی صحیح کہ جو بیٹے ہیں وہ ساتھ بزنس میں ہیلپ کروائیں, اور اس بزنس کو مزید گروتھ کی طرف لے کے چلیں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی باپ اتنے سال اتنا ٹائم لگا کے ایک بزنس کو سٹینڈ کرتا ہے, بالکل اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اگر بچے آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بالکل ٹھیک, تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, بہت خوشی کی بات ہوتی جی ہے. جی. اور میرے بھی بیٹے میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی. شاہد نذیر چودھری صاحب, انسان جہاں بیٹھتا ہے جس انوائرمنٹ میں, اس کو بہت ساری دوسری چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس فیلڈ میں آپ آ گئے وہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں. جی آپ کے شوق بھی ڈیولپ ہوئے گاڑیوں کے بھی. اور خصوصی طور پہ میں آپ کی ڈریسنگ پہ اگر بات کروں تو سیاستدان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے سیاستدان ہیں, اور اتنی خوبصورتی سے آپ ڈریسنگ بھی کرتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے آپ کو, اور یقیناً آئیڈیلائز جو لوگ کرتے ہیں آپ کو وہ غلط نہیں کرتے. میں ان کو داد دوں گا کہ وہ اچھی شخصیت کو دیکھ کے, اچھے پہناوے کو دیکھ کر, اچھی گفتگو سے اور اچھی گاڑیوں سے, اچھی چیزوں سے وہ امپریس ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے یہ سارے شوق اپنے اندر جمع کیے کیسے؟ اس کی کوئی ذرا ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو جو آپ سے پیار کر رہے ہیں, کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی, دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو بڑوں سے ملتی ہیں. تو میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ اس زمانے میں, یعنی آج سے کوئی 50-60 سال
پرانی بات کر رہا ہوں. اس وقت وہ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنتے تھے. ماشاء اللہ. یہ وہ دور تھا کہ جب شاید لاہور میں ایک آدھ ہی کوئی ایسا ٹیلر ہوگا کہ جو پینٹ کوٹ اور ٹائی بھی سلائی کرتا ہوگا, کیونکہ باہر سے تو کوئی چیزیں آتی نہیں تھیں. بہت اچھے, بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے بچپن کی جو سب سے پہلی جو میرے پاس فوٹو میرے پاس موجود ہے یا جو مجھے ملی, وہ تقریباً کوئی 5-1 سال کا جب میں تھا تب کی ہے. اچھا جی. اور اس میں بھی میں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے. واہ, بہت خوب. عام طور پہ آپ اس وقت اگر 30-40 سال پیچھے والے لوگوں کے بچپن میں جائیں تو وہ بھی شلوار قمیض میں ہی نظر آئیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مجھے اکثر میرے دوست یا جاننے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں پینٹ کوٹ ٹائی میں دیکھتے ہیں, تو میں ان کو بولتا ہوں یار کہ جب میں نے ہوش سنبھالا, جب میں جسٹ کوئی 4-5-6 سال کا تھا, تو میں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی تھی, اور یہ شروع سے ہی میری فیوریٹ ڈریسنگ ہے. بہت اچھا. اور میرے فادر بھی, جن کا نام سیٹھ نذیر احمد تھا, تو وہ بھی پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ہی ہر وقت رہتے تھے. گاڑیاں کون کون سی آپ کے پاس؟ دیکھیں, یہ بھی شوق مجھے اپنے فادر سے ہوا. اور جہاں پہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹین ایج, اپنی جوانی, اپنا بڑھاپا, جی تینوں آپ نے اپنے کاروبار کو دیں, جی, تو اپنے شوق آپ انسان کو ضرور پورے کرنے چاہیے. بالکل کرنے چاہیے. اگر آپ کماتے ہیں تو اپنی ذات پہ اگر خرچ نہ کریں تو پھر کہاں کیا؟ جی بالکل. اس معاملے میں اپنی فیملی میں, اپنے خاندان میں بڑا فضول خرچ مشہور ہوں. اچھا جی. ہاں جی. لیکن میرے فادر نے کچھ باتیں جو کہیں کہ جو پیسہ ہے وہ کھانے پینے سے یا پہننے سے ضائع نہیں ہوتا یا ختم نہیں ہوتا. بہت اچھا. یہ ہمیشہ ختم ہوتا ہے کوئی غلط عادات کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی عادت نہیں ہے, اور اس کی عوض کھانے پینے کا شوق ہے, اچھے گھر کا شوق تھا اللہ نے دیا, اچھی گاڑیوں کا شوق تھا اللہ نے دی, اچھی ڈریسنگ کا شوق ہے, سو پہنتے ہیں, ہر روز نیا سوٹ پہنتے ہیں. بہت اچھے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھاتا میں سارا کچھ ہوں. اچھا جی. ہاں جی. لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی اسمارٹنیس کا راز کیا ہے. تو چونکہ ہم خود ایک ظاہر ہے کاروباری, اور ایون کہ میں کہوں گا دکاندار ہیں. جی. 40 سال میں شاید میں نے 20 سال دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. اور اس لیے نہیں کھایا کہ کوئی اور وجہ, اس لیے نہیں کھا سکا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. کہ اگر ایک طرف کھانا پڑا ہے جو کہ ڈیلی گھر سے فریش بن کے آتا تھا اور آتا ہے اب بھی شروع سے ہی, ایک طرف کھانا پڑا ہے اور دوسری طرف میرے کسٹمر ہیں یا میرے کو بہت ضروری ارجنٹ کام ہے, جی, تو مجھے بھوک نہیں لگتی. میری ایک عادت ایسی ہے, میرے بس میں نہیں ہے. شاہد نذیر چودھری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایگزیکٹو لاؤنج میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد نذیر چودھری. آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ بنے لاہور چیمبر آف کامرس کے. چیمبر کی سیاست میں کیسے آئے, اور چیمبر میں جب وائس پریزیڈنٹ بنے تو فیلنگز کیا تھیں؟ لاہور چیمبر کی سیاست کی اگر میں بات کروں تو 2014 میں پہلی دفعہ آیا تھا. ممبر تو میں 1990 سے ہوں. ٹھیک ہے. ان کا جو سینئر ممبر ہیں آپ؟ جو چیمبر کا جو ممبر 1990 سے میں ہوں. جی ماشاءاللہ. لیکن جو سیاست کے طور پہ میں 2014 میں آیا تھا. جی. اور مجھے لانے والے مرحوم ناصر سعید صاحب تھے. جی, بڑے پیارے انسان تھے. جی بالکل, کہ ان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے اور جن کے سامنے بھی لیا جاتا ہے وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. بڑے پیارے دوست تھے جی, بڑے پیارے ویر. جی, تو میں ان کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی. جی. اور یہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مجھے لانے والے 2014 میں ناصر سعید صاحب تھے.
تب سے میں چیمبر کی پولیٹکس میں انٹر ہوا اور آج 2024 یعنی کہ تقریباً 10 سال پورے ہو گئے ہیں. 10 سال کی میری ہسٹری ہے لاہور چیمبر کی پولیٹکس میں، جس میں 2 دفعہ بورڈ ممبر بنا جی اور اب 3rd ٹائم میں وائس پریزیڈنٹ بنا ہوں. جی اور اس میں یہ کہوں گا کہ فیلنگ کا آپ نے پوچھا جی کہ جب بھی لاہور چیمبر کا نام آتا ہے کسی کے بھی مائنڈ میں جی تو اس کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ جو آفس بیئرز ہیں، جس میں خاص کر صدر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں یا وائس پریزیڈنٹ ہیں یا ایون کہ ای سی ممبرز ہیں، کہ جی وہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں ہر جی کوئی. بالکل. اور پچھلے کوئی 7-8 سال کی اگر بات کریں تو بالکل بھی مجھے امید نہیں تھی کہ میں مزید آگے چیمبر کی جو سیاست ہے جی اس کو کنٹینیو کر سکوں گا، جی کیونکہ جو گروپ تھا ان کی ایک اپنی منطق تھی، ان کی پسند ناپسند ایک مینٹیلٹی اپنی تھی، ٹھیک ہے. اور وہاں پر میں انفٹ تھا. وہ اس لیے کہ میں ایک تو ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے، صحیح. یا کسی کی بلا وجہ خوش آمد نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. رسپیکٹ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا کسی کی، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو، میں نہیں دیکھتا. بلا جواز وہ جو گفتگو ہے یا کسی کی خوش آمد ہے اس سے آپ ہمیشہ گریزاں رہے. ہاں جی، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے گروپ کے جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو پسند نہیں تھیں. اور بے شمار ایسے لوگ تھے، انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے ان کے پاس دوست اور ورائٹی موجود تھی کہ جو ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے وہ کوئی خادم ہے. مجھے یہ چیزیں پسند نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی. ویسے فی زمانہ ان کی تو بڑی ویلیو سمجھی جاتی ہے. بس وہ ہر انسان کا ایک اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے جی جی کہ کسی کی رسپیکٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے اور کسی کی خوش آمد کرنا اور چیز ہوتی ہے. صحیح. تو دونوں میں سے ایک ہی چیز سلیکٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ میں نے وہ کی. تو میں کچھ دیر کے لیے کچھ خاموش رہا اور چیمبر کی پولیٹکس سے میں کچھ عرصہ غائب رہا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ 1.5-2 سال پہلے یہی چیزیں دیکھتے ہوئے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کا رویہ، ان کی ڈانٹ اور دوسروں کے لیے ڈس رسپیکٹ، تو کچھ 2-4 دوست ایسے تھے کہ ان کو بھی فیل ہوا. تو انہوں نے اپنا ایک 2-4 ہم خیال دوستوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، اس میں انہوں نے مجھے بھی شامل کیا. ٹھیک ہے. تو دین وہاں سے ہم یہ 5-6 دوستوں نے اپنا PBG پائنیئر بزنس مین گروپ بنایا ہم نے. ٹھیک ہے. اور یہ پودا ایک چھوٹے سے پودے سے آج دیکھیں ایک تناور درخت بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پھل لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. کس کو کریڈٹ دیں گے آپ کی اسپیشلی اس عہدے کے لیے نامزدگی، کریڈٹ کس کو دینا؟ جی بالکل، دیکھیں جو ہمارے چیئرمین ہیں علی حسام اصغر صاحب، اونلی ون، کہ میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی جس طرح میں نے ان کو بولا جی کہ بھی شاہی نذیر آج کے بعد آپ کے ساتھ ہے، دن ہو رات ہو، کیونکہ اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے پہلی بار ہی الیکشن جیت جانا ہے. جی صحیح. کہاں پہ 5-6 دوست اور کہاں پہ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے گروپ، ایک بہت بڑا پہاڑ، بہت بڑے بڑے نام، جی بہت بڑے بڑے پہاڑ ہمارے سامنے. بالکل ایسا. تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم خود مانتے ہیں. تو لیکن اللہ نے ایک معجزہ دکھایا. بالکل ٹھیک. معجزے بھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں نا، یہ بھی معجزہ ہی ہے. بالکل ایسا. کہ ان بڑے بڑے جو برج ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، شہرت دی. اس کے پیچھے تمام دوست جو
پائنیئر بزنس گروپ کے تمام دوستوں کی کاوشیں، ان کی محنت شامل ہے. جو جس قابل تھا اس نے اپنا حصہ ڈالا، اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پھر کس طرح ساری کی ساری سیٹیں جیتیں. مگر مجھے جو وائس پریزیڈنٹ بنایا وہ ظاہر ہے میرے گروپ نے بنایا، اور خاص کر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب کا. بہت خوب. شاہد نذیر چودھری صاحب، لاہور چیمبر تاریخی چیمبر ہے، 101 سال کی اس کی تاریخ ہے. یہ حکومتوں کو مشورے دیتا ہے، اپنی برادری کی خدمات تو پیش کرتا ہی ہے تاجر صنعت کار برادری کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، لیکن اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ وہ حکومت کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ جو تجاویز ہیں، مشورے ہیں، وہ بھی دیتا ہے کہ اکانومی کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور چیمبر کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس وقت جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے یا کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ تبدیلی لانے کی ضرورت اشد ہے. ٹھیک ہے. اور آلریڈی تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر ایک دہائی کی بات کریں جس میں 2-3 مختلف گورنمنٹس آئیں، جی. کوئی کم ذمہ دار ہے، کوئی زیادہ ذمہ دار ہے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. جی. لیکن بات کرنی چاہیے موجودہ یا آگے آنے والے کل کی کرنی چاہیے. جی. تو کچھ پالیسیز چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے، معاشی پالیسیز جو ہیں، جی. اور چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آگے بجٹ آنے والا ہے، 5-6 ماہ رہ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح گزر جاتے ہیں. صحیح. تو لیکن تھوڑا سا ہمیں اب پازیٹیولی فیل ہونا شروع ہوا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ اب لاہور چیمبر کو جو بھی ان کے کوئی مسائل معاشی پالیسیز کے حوالے سے ابھی بھی موجودہ جو ہیں وہ اب ہم سے رابطہ کرنے شروع ہوئے ہیں. جی. اس کا شاید میں سمجھتا ہوں یہ وجہ بھی ہے کہ آلریڈی جو چیمبر کی پرفارمنس تھیں وہ اچھی نہیں تھیں. جی. اور جو بھی گروپس تھے یہاں پہ یا جو لوگ تھے وہ اپنی اپنی فیلڈز کے متعلق اور اپنے فائدے سے ریلیٹڈ تجاویز تو دے دیتے تھے. جی. مگر تھرو آؤٹ تمام سیکٹرز کی وہ بات نہیں کرتے تھے، صرف اپنے مخصوص سیکٹرز کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمیں چونکہ 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں اور ہم ابھی سب چیزوں کو بھانپ رہے ہیں، جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا رہا ہے یہاں پہ، اینالائز کر رہے ہیں اس کو. اور وہ سمجھ یہی آتی ہے ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل پچھلے 1-2 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ کی بڑی پرابلم تھی. ان کے کنٹینرز کلیئر ہو جاتے تھے، آپ کے یہاں ہمارے نہیں کلیئر ہوتے تھے. ان کے ٹیکس کے پرابلمز کے کیس حل ہو جاتے تھے، فائلیں بند ہو جاتی تھیں، ہمیں آپ کو پورا ٹیکس دینا پڑتا اور ایون کے پریشانیاں. اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں تھیں کہ وہ جن سیکٹرز میں وہ لوگ تھے وہ اپنے سیکٹر کی بات کرتے تھے، اپنے فائدے کی بس سوچتے تھے. ان کو اس چیز سے غرض نہیں تھا کہ بے شمار سیکٹرز ہیں، بے شمار مارکیٹیں ہیں، ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہم ان کے بھی صدر ہیں یا ان کے بھی ہم وائس پریزیڈنٹ ہیں یا ان کے بھی ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. جی. صحیح. تو یہ وہ چیزیں تھیں. لیکن اب جو گورنمنٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب ہم سے مشورہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایون کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جیسے بجٹ آ رہا ہے جی. جی. تو گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو ڈیوٹیز آپ نے دیکھا ہر جون میں یا بجٹ میں وہ زیادہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس آئیں یا ہمیں بلائیں، ٹیبل ٹاک ہمارے ساتھ کریں، ہم ان کو بتائیں کہ کہاں پہ آپ نے جو ڈیوٹیز ہیں زیادہ کرنی ہے، کہاں پہ کم کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ آلریڈی چیزیں ڈیوٹیز زیادہ. دیکھیں ڈیوٹیز زیادہ کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اس سے ریونیو بڑھتا نہیں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے اسمگلنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی غلط لوگوں کو راستے ملتے ہیں. جی، غلط لوگوں کو راستے مل جاتے ہیں. دیکھیں ڈیوٹی مناسب ہوں گی. جی. جی. تو وہ جو اسمگلرز ہیں ان کو اتنا کوشن نہیں ملتا. صحیح. کہ وہ اسمگلنگ کر کے سارا کچھ کر کے تو پروفٹ کما سکیں. صحیح. لیکن اگر ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو کوشن مل جاتا ہے، ان کو مارجن مل جاتا ہے. تو وہ ایک جو ہمارے جیسے جینون امپورٹر ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، ریونیو دیتے ہیں، ڈیوٹیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بھی اس میں پریشان ہوتے ہیں. پھر
سمگلرز کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے, ریونیو نہیں جاتا. ٹھیک ہے. مگر جو فائدہ ہے وہ سمگلرز کا ہو جاتا ہے. جی. تو میری یہ درخواست ہے گورنمنٹ سے اور متعلقہ اداروں سے بھی کہ جب بھی وہ ڈیوٹیز کے حوالے سے یا بجٹ کے حوالے سے کوئی بھی تجاویز ان کو چاہیے تو وہ لاہور چیمبر کو ضرور بیچ میں انوالو کریں. بہت اچھے. وقت کا دامن اتنا تنگ پڑ جاتا ہے کہ گفتگو پوری نہیں ہو پاتی, دل کی بات مکمل نہیں ہو پاتی, لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ان سے جو ہم نے سیکھا, ان سے جو سمجھا کہ ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو دریا جیسے راستہ اپنا خود بنا لیتا ہے, بالکل ایسے ہی ایک اچھا تاجر, ایک اچھا ایماندار تاجر, صنعت کار, جو بھی کاروبار کرنے والا بندہ ہے, وہ اگر سیدھے راستے پہ رہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے, بڑوں کی رہنمائی میں چلے اور ہمت اور محنت سے کام کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم ایک نئی خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شاہد نذیر چودھری صاحب کی بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پھر کسی ایک پروگرام میں ان سے اور بہت کچھ سیکھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.